نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، تجوید القرآن کورس میں آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج چوتھا لیکچر ہے۔ جیسا کہ ہم نے لیکچر نمبر 3 میں مخارج شروع کیے تھے۔ مخارج کہتے ہیں ان جگہوں کو جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، جیسے کہ منہ ہے، ہونٹ ہیں، ناک ہے، گلا ہے، تو ان تمام جگہوں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو جو حرف جہاں سے نکلتا ہے وہ اس کا مخرج ہوتا ہے، یعنی اس کے نکلنے کی جگہ ہوتی ہے۔ تو آج ہم مخرج کے ہی متعلق، یعنی ہم نے ایک مخرج پڑھ لیا تھا الف، واو اور یا کا۔ آج ہم مخرج نمبر 2، مخرج نمبر 3 اور مخرج نمبر 4 پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 2، اچھا یہ تینوں مخرج جو آج ہم نے پڑھنے ہیں 2، 3 اور 4، ان کا تعلق گلے کے ساتھ ہے کہ یہ مخارج گلے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی یہ حروف جو ادا ہوتے ہیں ان کے نکلنے کی جگہ گلا ہے۔ بعض حروف تو گلے کے شروع سے، یعنی جو منہ کی طرف حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ بعض حروف ایسے ہیں جو گلے کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، اور بعض حروف ایسے ہیں جو گلے کے آخر، یعنی جو سینے کی طرف حصہ ہے اس سے ادا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان حروف کے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ جو سینے کے حصے سے، گلے کے اس حصے سے جو سینے کی طرف ہے ادا ہوتے ہیں۔ ان میں 2 حروف ہیں، حمزہ اور ہا۔ حمزہ، ہا۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، اس کے تلفظ کا طریقہ یہ ہے، حمزہ، ہا، حمزہ، ہا۔ حمزہ اور ہا یہ گلے کے آخر سے جو سینے کی طرف ہے ادا ہوتے ہیں۔ اس مخرج کا نام ہے قراء حضرات کے اصطلاح میں اقصائے حلق، یعنی حلق کا، یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ مخرج نمبر 3، اس سے بھی 2 حروف ادا ہوں گے، عین اور ہا۔ مخرج نمبر 3 جو ہے اس کا نام ہے وسط حلق۔ وسط کہتے ہیں درمیان کو، اور حلق کہتے ہیں گلے کو، یعنی گلے کا درمیان۔ تو عین اور ہا بغیر نقطے والے یہ گلے کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ تو مخرج نمبر 3 ہوا عین اور ہا کا، کہ یہ دونوں حروف گلے کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ اور مخرج نمبر 4، اس سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا۔ غین، خا، یہ 2 حروف گلے کے شروع سے ادا ہوتے ہیں جو منہ کی طرف ہے، گلے کے اس حصے سے ادا ہوتے ہیں جو منہ کی جانب ہے۔ اس مخرج کا نام ہے ادنائے حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے۔ حلق یعنی گلے کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے۔ تو معزز سامعین، آج کے لیکچر میں ہم نے الحمدللہ 3 مخرج پڑھے، مخرج نمبر 2، مخرج نمبر 3، مخرج نمبر 4۔ مخرج نمبر 2 یہ حمزہ اور ہا کے متعلق ہے۔ مخرج نمبر 3 عین
اور ہا کے متعلق ہے مخرج نمبر 4 غین اور خا کے متعلق ہے۔ ان تمام مخارج کی جس طرح میں نے آپ کو بتلایا ہے اس طرح آپ پریکٹس کریں، اسی طرح آپ مشق کریں۔ جتنا آپ مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے اور ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی انشاءاللہ آپ کے لیے قرآن مجید پڑھنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اور مزید مخارج انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔